بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد علیہ محمد. 1433 ہجری کے محرم کا خمس ہے. سید سجاد آپ حضرات امام بارگاہ ٹنڈو جام میں سماعت فرما رہے ہیں. آج تیسری تقریر سلسلے کی گفتگو ہے اس معرفت کی کہ جس معرفت کی راہ سے ہم مولا علی سے محبت اور مودت کا اظہار کرتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مولا علی سے عقیدت اور محبت نہ رکھتا ہو، لیکن سب کی محبت یکساں نہیں ہے. غیر اقوام بھی انتہائی عقیدت اور احترام سے نام لیتے ہیں مولا علی کا، اور وہ دنیا کی ایک مجبوری ہے کہ جہاں علم کی طلب ہے وہ مولا علی سے واقف ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ علم علی کا دوسرا نام ہے. علی کا دوسرا نام علم ہے اور علم کا دوسرا نام علی ہے. اس لیے دنیا کا کوئی بھی بشر علی سے بے خبر نہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی تصوف ہے، جہاں جہاں تصوف ہے، تو اس دنیا کے بادشاہ علی ہے. جہاں جہاں تاریخ کے چرچے ہیں اور تاریخ اسلام کو لوگ سمجھتے ہیں، تو تاریخ اسلام کی روح اور چاند علی ہے. جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس کو پتا ہے کہ قرآن میں علی کا ذکر کہاں کہاں ہے. جو پیغمبر کی حدیثیں پڑھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں پیغمبر نے مولا علی کے بارے میں فرمائی، اور اس میں کوئی علی کے مقابل نہیں آتا. جہاں جہاں شجاع لوگ بستے ہیں، بہادر لوگ، وہ اپنا ناخدا علی ہی کو سمجھتے ہیں. جہاں سخی لوگ رہتے ہیں، دنیا میں کوئی بھی سخی ہو تو وہ علی کو ہی اپنا رہنما مانتا ہے. جہاں جہاں وفا پائی جاتی ہے تو وہ علی سے محبت کرتا ہے کہ جیسی وفا علی نے اللہ سے اور نبی سے اور دین سے کی ہے، کائنات میں اس کی مثال نہیں. اور خود مولا علی نے پوچھا بھی تھا پیغمبر سے کہ وفا کسے کہتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا تھا توحید. وفا کے معنی توحید ہیں. تو یہ تو دنیا جانتی ہے کہ توحید سے وفادار کون رہا. تو لکھنا پڑا کہ واحد شخصیت اسلام میں بعد پیغمبر علی کی ہے جس نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. واحد شخصیت. تو یہ وہ باتیں ہیں جو علی سے محبت اور رغبت کی دلیل بن جاتی ہیں. ایسا بھی نہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی انسان ہو جس سے ساری کائنات محبت کرتی ہو اور اس کا کوئی دشمن نہ ہو. ایسے تو انبیاء بھی نہیں گزرے. پیغمبر سے پوچھا بھی گیا کہ 1,24,000 انبیاء جو آئے تو ان کے کیا دشمن بھی ہوتے تھے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ہمیشہ 3 دشمن رہے. ہمیشہ 3
3 دشمن ہیں، اور پیغمبر نے فرمایا میرے لیے بھی 3 دشمن ہیں، میرے لیے بھی 3 دشمن ہیں، اور علی کے لیے 3 دشمن میری زندگی میں ہیں، اور 3 دشمن علی کے میرے بعد ہیں۔ تو دشمن ہمیشہ اولیاء، اوصیاء اور انبیاء کے رہے ہیں، لیکن علی کے لیے یہ ہے کہ جتنے دشمن علی کے تھے کسی نبی کے نہیں ہوئے۔ خود سرکار کے بھی دشمن اتنے نہیں ہیں جتنے علی کے دشمن، اور اسی طرح دوست بھی، نہ دوستوں کی کمی ہے نہ دشمنوں کی کمی ہے۔ تو ایک بہت بڑا مورخ گزرا ہے تاریخ میں، اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ عباسی دور میں، جبکہ عباسی خلفاء کا دور تھا، تو اس وقت فرقے نہیں تھے، اور تھے تو مشہور نہیں تھے، لیکن 2 فرقے اس وقت مشہور تھے۔ ایک فرقے کا نام تھا معتزلہ اور ایک کا نام تھا اشاعرہ، اور انہی دونوں میں ہر وقت بحث مباحثے رہتے تھے۔ تو معتزلہ فرقہ جو تھا وہ عباسی حکومت میں بہت دخل رکھتا تھا۔ اس میں ایک بہت بڑا عالم گزرا عربی نام، جس کا نام ہے ابن ابی الحدید معتزلی، نام اس کا عبدالحمید ہے، مشہور ہے وہ ابن ابی الحدید معتزلی کے نام سے۔ وہ اتنا قابل تھا کہ عباسی دور میں بغداد میں جو حکومت کی طرف سے کتب خانہ لائبریری بنی تھی، اس میں لاکھوں کتابیں تھیں، تو ان کتابوں کو دیکھ ریکھ کے لیے اسے ملازم رکھا گیا تھا۔ تو کتب خانے میں رہنے کی وجہ سے اس نے لاکھوں کتابیں پڑھی تھی، اور جب اس نے لاکھوں کتابیں پڑھی تو وہ اس نقطے پر پہنچا کہ سوا علی کے کائنات میں ان سے بڑی ہستی نہیں۔ اور پھر جب وہ نہج البلاغہ کو اس نے پڑھا تو وہ حیران ہوا، اور حیران ہو کر اس نے کہا ایسی کتاب کہ آسمانی کتابوں کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو وہ علی کی نہج البلاغہ ہے۔ پھر اس نے طے کیا کہ میں نہج البلاغہ کی تشریح لکھوں گا، تو اس نے 32 جلدوں میں نہج البلاغہ کی تفسیر لکھی۔ لیکن جب وہ لکھ چکا تو اس نے کہا کہ میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں اس کا پیش لفظ لکھوں۔ تو جب 32 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے تو آپ سوچتے ہوں گے کہ ایک جلد میں تو اس نے مقدمہ لکھا ہوگا، پیش لفظ لکھا ہوگا، لیکن جب اس نے پیش لفظ لکھا تو 2.5 صفحے کا لکھا، اور اس 2.5 صفحے میں اس نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو علی میں تھا۔ اور اس نے مختصر کر کے یہ کہا کہ واحد انسان علی ہیں جن کے دوستوں نے فضائل چھپائے، جن کے دشمنوں نے ان کے فضائل چھپائے۔ دوستوں نے اس لیے فضائل چھپائے کہ قتل نہ کر دیے جائیں، دشمنوں نے اس لیے فضائل چھپائے کہ علی کی شخصیت باہر نہ نکلنے پائے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے دوست اور دشمن دونوں جس کی فضیلت چھپا رہے ہوں، آج وہ آفتاب کی طرح نظر آتا ہے۔ تو وجہ بتائی اس نے کہا علی کی ذات مثل آفتاب ہے، اور پھر اس نے مثال دی کہ آفتاب کو ہتھیلی سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو انسانوں کی کوششیں ایک ہتھیلی کے برابر ہیں، علی آفتاب کے برابر ہے۔ پھر وہ کہتا ہے جس کے فضائل اتنے چھپائے گئے ہیں، چھپانے پر یہ عالم ہے کہ سب سے زیادہ تاریخ اسلام میں علی کے فضائل آج موجود ہیں۔
تو وہ کہتا ہے اگر کوئی اور شخصیت علی کی جگہ ہوتی اور اتنی دشمنی ہوتی اور ان کے فضائل چھپائے جاتے تو آج اس کا تاریخ میں نام و نشان نہ ہوتا. علی اسی طرح روشن ہے جیسے اپنے زمانے میں روشن. اور پھر اس کے بعد اس نے بتانا شروع کیا کہ علم کے جتنے سلسلے ہیں جہاں کہیں بھی ہیں وہ جا کے ختم علی پہ ہو جاتے ہیں. تصوف پوری دنیا میں پھیلا ہے، وہ کہتے ہیں جا کے یہ سلسلہ علی پہ ختم ہو جاتا ہے. 4 فقہیں رائج ہیں مسلمانوں میں، حنفی فقہ، مالکی فقہ، شافعی اور حنبلی فقہ. 5ویں ہے جعفری فقہ. وہ کہتے ہیں یہ 5 فقہوں کا اختتام علی پر ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ تفسیر قرآن کے علوم جہاں بھی پھیلے ہیں اس کا سلسلہ علی پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. یعنی سلسلہ فقہ، شریعت، تفسیر، ہر علم کا سلسلہ علی سے شروع ہوتا ہے اور شاگرد کا شاگرد 1400 سال تک جو بھی نام آتے ہیں جب اوپر جائیں گے اس نے کس سے سیکھا، تو وہ جا کے آخر میں پتہ چلتا ہے اس نے علی سے سیکھا. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 بار یہ کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. پھر وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں یہ اعلان کیا تھا کہ اگر مسجد نبوی میں علی بیٹھے ہوں تو خبردار کوئی فتویٰ نہ دے، علی کی موجودگی میں کوئی فتویٰ نہ دے. پھر وہ کہتا ہے کہ جس طرح امام ابو حنیفہ فقہ لے کر امت کو دیتے ہیں تو ان کا سلسلہ علی پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ علی کے گھرانے سے انہوں نے یہ فقہ لی. تو کوئی ایسا بھی ہے جو یہ انکار کرے کہ دین ہم نے کہیں اور سے لیا ہے؟ اگر دین علی کے علاوہ کہیں اور سے لیا ہے تو پھر وہ دین اسلام نہیں ہے، کچھ اور ہے. پھر وہ کچھ اور ہے. یہ ایک فیصلہ ہے بڑے بڑے علماء کا. اس لیے محبت اور بڑھتی جاتی ہے، اور وہ باتیں جو دنیا میں دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں وہ بات علی کو کبھی نقصان نہ پہنچا سکی، نقصان نہیں پہنچا سکی. مثلا علی کی تلوار نے ہمیشہ کافروں کو قتل کیا، لیکن اسی تلوار نے مسلمانوں کو بھی قتل کیا. بدر، احد، خندق، خیبر، حنین کافروں کو مارا، اور اسی ہاتھ نے صفین، جمل اور نہروان نے مسلمانوں کو مارا. نہیں سمجھا؟ یعنی بدر سے حنین تک علی نے جب کافروں کو مارا تو مسلمانوں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب صفین، جمل اور نہروان نے مسلمانوں کو مارا تو مسلمان کہنے لگے کرم اللہ وجہ، اس کا چہرہ تو اللہ کا چہرہ ہے، سلام. اس کے چہرے پر تو کرامت ہے اللہ کی. یہ اگر کام کوئی اور کرتا تو اس کا نام و نشان نہ ہوتا. اس لیے کہ علی نے جو کام بھی کیا بحکم قرآن کیا. سورہ توبہ میں حکم آیا کہ ناقصین، مارقین اور قاسطین سے اے پیغمبر جنگ کیجیے. تو پیغمبر تو ان تینوں سے جنگ نہیں کر سکے، نہ مارقین سے لڑائی کر سکے، حکم تھا، نہ قاسطین سے. یعنی جو مسلمانوں میں بغاوت کرے، جو بیعت کر کے توڑ دے، جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے مسلمان، ان تینوں کو اے پیغمبر ماریے. پیغمبر نے نہیں مارا، ہاں علی نے مارا، علی نے مارا. یعنی جو پیغمبر کو حکم ہے اس حکم کو علی نے کامل کیا، اس حکم کو علی نے کامل کیا. تو علی کے لیے یہ منزل سخت اور سخت سے سخت ہوتی گئی کہ صفین لڑ کے آ رہے ہیں
اور اسی لشکر سے خارجی نکل گئے، یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، لیکن ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم سے پکا مسلمان کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ سب قاری قرآن تھے، نمازی اتنے تھے کہ سجدوں کے نشان تھے، رات بھر نمازیں پڑھتے، دن بھر نمازیں پڑھتے تھے، قرآن کے حافظ تھے، گلوں میں قرآن لٹکائے ہوئے تھے۔ اور کہتے تھے حکومت صرف اللہ کی ہے، وہ کہتے تھے حکومت صرف اللہ کی ہے، حکم صرف اللہ کا ہے، اور وہ علی کے مقابل، اور لشکر سے الگ ہو گئے اور چلے گئے، اور اس کے بعد تیاری کی، تازہ دم تھے، تلواریں لے کے آ گئے، ان کو پتا تھا علی اس راستے سے صفین سے واپس آئیں گے، وہیں علی کو گھیر کے علی کو بھی قتل کر دو، علی کا لشکر بھی ختم کر دو۔ تیاری کے ساتھ آئے تھے 13,000، بیچ میں دریا تھا نہروان، اس طرف علی صفین سے آ رہے تھے۔ اب لشکر کو جب دریا کے اس پار پتا چلا کہ جیسے ہی ہم دریا پار کریں گے ہم تہہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم تو سال بھر کی لڑائی لڑ کے آ رہے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، اور یہ تازہ دم ہے، ہم ان سے کیسے لڑیں گے؟ اور وقت یہ ہے کہ عصر کا وقت ہے اور سورج ڈوب رہا، اور پورے لشکر کو کشتیوں پہ بیٹھ کر دریا پار کر کے اس طرف جانا ہے۔ مشکل گھڑی ہے کہ کشتیوں سے دریا پار ہوگا، پورا لشکر ادھر اترے گا، پھر وہ تازہ دم ہیں، وہ تیار کھڑے ہیں تلواریں کھینچے ہوئے کہ دریا کے پار آئے نہیں کہ ہم نے مارا نہیں۔ لشکر گھبرا گیا، اور گھبرا کر اس نے کہا یا علی کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہم واپس چلیں یا بچ کے نکل جائیں؟ اس لیے کہ اب ہم ان سے لڑ نہیں سکتے۔ علی نے کہا لڑائی ہوگی، ہم لڑیں گے، ہم لڑیں گے۔ سب نے کہا سورج تو ڈوب رہا ہے، کہا نہیں ڈوبے گا، نہیں ڈوبے گا، اگر یہ چلنے لگے گا تو ہم کھینچ کے لائیں گے۔ ہم لڑیں گے۔ اور سنو، ابن عباس لکھو، کاغذ پہ لکھو، لڑائی ہوگی، تلوار ہم کھینچیں گے، سورج نہیں ڈوبے گا کہ لڑائی ختم ہوگی۔ عصر کا ہنگام ہے، سورج نہیں ڈوبے گا کہ لڑائی ختم ہوگی، اور ہمارے لشکر سے کل 13 مریں گے، اور ان کے لشکر سے 13,000 میں کل 13 بچیں گے، یہ سب مارے جائیں گے، اور ہمارے لشکر سے کل 13 آدمی مریں گے، اور ان کے 13,000 میں سب مارے جائیں گے، ان کے 13 بچیں گے، اور جو ہمارے 13 بچیں گے ان کے نام لکھو۔ 13 کے نام لکھا ہے، پھر کہا ان کے جو بچیں گے ان کے 13 کے نام لکھو، پھر کہا جو ہمارے 13 مارے جائیں گے ان سب کے باپوں کے نام لکھو اور قبیلوں کے نام لکھو، اور جو ان کے بچیں گے ان کے باپوں اور قبیلوں کے نام ابھی لکھو۔ عباس کہتے ہیں جو علی نے نام بتائے تھے ہم نے لکھ لیے، 13 ادھر کے 13 ادھر کے، بلدیتیں لکھ لی، قبیلوں کے نام لکھ لیے۔ ابن ابی الحدید معتزلی جب نہج البلاغہ کے اس خطبے تک پہنچا کہ جو جنگ نہروان میں مولا نے دیا، تو وہ وہاں پہ لکھتا ہے، کہتا ہے میں یہاں پر کیا لکھوں، یہ تو تاریخ ہے، تاریخ، اس کو تاریخ لکھوں کہ معجزہ، معجزہ لکھوں کہ تاریخ، جو کہا تھا علی نے وہی ہوا، جو ہوا وہی تاریخ بنی۔
تھا وہی ہوا. جو کہا تھا وہی. ایسا ہی ہوا. اب ظاہر ہے کہ علی کا لشکر وہ کسی ایک مرکزی خیال پہ نہیں تھا. کسی کی سوچ کچھ تھی اور کسی کی سوچ کچھ تھی. اور اس میں حیرانی ہے، موسیٰ جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو سب کے عقیدے یکساں نہیں تھے. حالانکہ سب موسیٰ کی نبوت پر ہی ایمان رکھتے اور موسیٰ اور ہارون کے رب کو ہی مان رہے تھے، توحید کا اقرار کر رہے تھے، نبوت کو مان رہے تھے، لیکن یکساں عقیدے نہیں تھے. اور جو سب سے پیچھے چل رہا تھا اس کا عقیدہ سب سے الگ تھا. اس کا نام ہے سامری. اس کا نام ہے سامری. اور وہ سب سے پیچھے کیوں چل رہا تھا سامری؟ اس لیے کہ لشکر جا رہا تھا، فرعون پیچھا کر رہا تھا. فرعون سے بچ کر موسیٰ نے دریا کو پار کیا تھا. یہاں فقر موسیٰ بھی دریا پار کرے گا، میں رکا ہوا ہوں. ابھی میں نہروان کے اس طرف ہوں، اس طرف نہیں ہوں کہ اچانک میں نیل ندی کنارے آ گیا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں کو مصر سے پھر واپس لاؤں نہروان کی طرف. اس نے دیکھا کہ موسیٰ کا لشکر جو چل رہا تھا، سب سے پیچھے ایک خوبصورت سا جوان سفید رنگ کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا لشکر کی نگرانی میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا. اس نے کہا ایسا خوبصورت جوان تو کبھی دیکھا ہی نہیں. وہ کون تھا؟ وہ جبریل امین تھے. تو وہ جبریل کے گھوڑے کے پیچھے چل رہا تھا. اس نے یہ منظر دیکھا کہ گھوڑا جب آگے بڑھتا ہے تو اس کے سم جب زمین سے ٹکراتے ہیں اس میں سے نور نکلتا ہے. چاروں سموں سے نور نکلتا ہے. وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بشر نہیں ہے جو گھوڑے پر ہے، کیونکہ سامری جادوگر تھا، اس لیے اس چیز کو دیکھتا چلا. وہ سمجھ گیا کہ یہ ہے نوری، اس کا نور زمین تک آتا ہے اور گھوڑوں کے سموں سے ظاہر ہو رہا ہے. تو جہاں جہاں گھوڑے نے سم رکھے تھے وہاں کی مٹی اٹھاتا گیا، اور اس کے گلے میں تھیلے لٹکی رہتی تھی، اس میں اس کا سامان رہتا تھا. وہ مٹی اٹھا کے اس میں رکھتا گیا. اب قوم کو یہ خبر نہیں کہ پیچھے سامری کیا کر رہا ہے. وہ مٹی اٹھا کے تھیلی میں رکھ رہا. جب آ گئے اور کوہ طور پہ موسیٰ سے باتیں ہونے لگی تو موسیٰ نے کہا، ایک دن اعلان کیا کہ اللہ نے ہم کو بلایا ہے اور کہا 30 راتیں آ کر کوہ طور پہ گزارو. یہ سب قرآن کا واقعہ پڑھ رہا ہوں، تاریخ سے نہیں پڑھ رہا ہوں. اور قرآن میں کئی بار بیان ہوا ہے، ایک سورے میں، دوسرے سورے میں، تیسرے سورہ طٰہٰ میں بھی، سورہ اعراف میں بھی. تو یہ واقعہ اللہ نے کئی بار سنایا ہے اپنے حبیب کو. 30 راتوں کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اللہ کہتا ہے تم آؤ میرے پاس تو میں تمہیں توریت عطا کروں گا. تو حضرت موسیٰ جب جانے لگے تو اپنی قوم سے کہا کہ میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ تم پر اپنے بھائی ہارون کو بنا کے جا رہا ہوں، جو یہ کہیں وہ تم کرنا. جب موسیٰ وہاں پہنچے تو اللہ نے کہا کہ دیکھو کہا تو تھا 30 راتیں، لیکن ہم تمہاری قوم کو آزمانا چاہتے ہیں. کس نے کہا؟ اللہ نے اپنے نبی سے کہ ہم تمہاری قوم کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اس لیے 10 دن اور بڑھاتے ہیں. تم 30 راتوں میں نہیں 40 راتوں میں واپس جاؤ گے اور اس کے بعد ہم تمہیں توریت دیں گے. جب موسیٰ نہ آئے
تو قوم نے کہا کہ بھئی موسیٰ کہاں چلے گئے؟ آپس میں باتیں کرنے لگے تو سامری آیا، اس نے کہا وہ اب تھوڑی واپس آئیں گے۔ بس یہ سننا تھا، لوگ آپس میں کہنے لگے مر گئے موسیٰ، کوہ طور پہ مر گئے، اب نہیں آئیں گے۔ اب جب نہیں آئیں گے تو کیا ہو؟ حالانکہ کہہ گئے تھے خلیفہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، واقعہ قرآن میں ہے۔ اس کے معنی قوم نے نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ کو نہیں مانا۔ یہ قرآن ہے، کیا کریں؟ قرآن ہے، تاریخ لکھی گئی ہے قرآن کو ہی دیکھ کے۔ اگر تاریخ میں یہ واقعہ آیا تو قرآن سے آیا۔ بہت ہارون نے سمجھایا ایسا نہیں کرو، موسیٰ آئیں گے، ہم کہہ رہے ہیں موسیٰ آئیں گے۔ سامری نے کہا نہیں آئیں گے بھائی، آؤ تمہارے لیے ہمیں خدا بنا دیں۔ تو شکر ہے کہ موسیٰ کی قوم نے خدا بنایا۔ اگر مسلمان بھی بعد محمد خدا بنا لیتے تو آپ کیا کرتے؟ لیکن بھائی ہمارے جملے کو آپ ظاہر ہے کہ تیسرا دن ہے اور مزاج بھی سمجھ گئے، لہجہ بھی سمجھ گئے، بات چیت ہماری آپ کی ہو رہی ہے۔ یہ ہارون کی موجودگی میں بنی اسرائیل نے خدا دوسرا کیسے بنا لیا اور مسلمان کیوں نہ بنا سکے؟ بنتا وہاں بھی اگر علی نہ ہو۔ اب دوسرا جملہ سننے کو تیار نہیں، پرانی آیات ہیں، سورے۔ اس نے کہا وہ جو تم نے فرعون کا سونا لوٹا تھا محل سے، وہ سب لوگ جو لوٹ کے لائے وہ سونا لاؤ، وہ سونا لاؤ۔ سب نے سونا لا کے جمع کر دیا۔ اس نے اس سونے سے ایک بچڑا بنایا، گائے کا بچہ بچڑا بنایا سونے کا، اور بنا کے بیچ میں رکھ دیا اور کہا اس کا طواف کرو، طواف کرو۔ ابھی دیکھنا اس میں روح ڈال دوں گا، جب یہ بولے تو سب سجدے میں گر جانا، اور سب کی نظر بچا کے وہ مٹی جو جبریل کے گھوڑے کے سموں کی اٹھائی تھی وہ نکال کے بچڑے میں ڈال دی۔ وہ مٹی جو ڈالی تو وہ منہ پھاڑ کے چلانے لگا۔ جیسے ہی وہ بولا سب سجدے میں گر گئے۔ ہارون سمجھاتے رہے یہ کفر کر رہے ہو، یہ شرک کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ سب اس کی پوجا کرنے لگے، بچڑے کی، بچڑا بن گیا اور سب اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ 40 دن کے بعد موسیٰ آ گئے، انہوں نے دیکھا پوری قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو انہوں نے قوم سے نہیں پوچھا، سیدھے ہارون کی طرف آئے۔ پوری قوم میں تمہارے اوپر چھوڑ کے گیا تھا، یہ بت پرست کیسے ہو گئی، یہ توحید سے کیسے ہٹ گئی؟ اب جواب سنیے، قرآنی جواب ہارون کا۔ کم آ جائے میں کیا کروں، میرا گریبان چھوڑ دو، بات گریبان تک آ گئی ہے، قرآن کہہ رہا ہے سگے بھائی ہیں تو گریبان چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ اس قوم نے آپ کے خلیفہ کو کمزور کر دیا۔ انہوں نے دھمکیاں دی کہ تم بولو گے تو جان سے مار دیں گے، پھر ہم کیا کرتے؟ ہم کمزور ہو گئے تھے۔ تو رسول کہہ کے گئے تھے یا علی یہ قوم تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ علی کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ تم نے ہمیں خلیفہ مانا یا نہیں مانا، لیکن ہم تمہیں بت پرستی دوبارہ نہیں کرنے، بچڑا نہیں پوجا جائے گا۔ جیسی قوم موسیٰ ہارون کو دے گئے تھے ویسی قوم موسیٰ کا بھائی واپس نہ کر سکا۔ یہ کائنات میں صرف علی ہے کہ محشر میں محمد جیسی قوم دے گئے ہیں لا الہ کے ساتھ، ویسی قوم محمد کو دے کے کہیں گے اس میں کوئی لا الہ کے علاوہ ہے؟
تبھی تو ہم خوش ہوتے ہیں جب پوری قوم کہتی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس اسی پہ جمے رہو، لا الہ الا اللہ، یہ کامیابی ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ تم علی ولی اللہ کہو، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ وہ جو بڑے میاں بیٹھے تھے نا مائک پہ، وہ بالکل ٹھیک سیٹ کر کے گئے تھے۔ یہ بچہ ایک آ کے بیٹھا کالے رنگ کا، اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے مائک، ایسی دبائی ہے اس نے آواز، ایسی کچکچی کر دی۔ آئیے بھائی ذرا صحیح کیجئے جیسے پہلے آپ نے کیا تھا نا، کیسا نائب بنا کے گئے یار آپ۔ جب بھی نائب بنائیے گا اپنا تو داڑھی والا بنائیے گا، اس کی بات کلین شیخ کو خلافت دے دی مائک کی، آپ نے صلوات پڑھی۔ ویسی جیسے پہلے آواز تھی جیسے آپ دوسری طرح سے۔ ماں جائے مجھے قوم نے کمزور کر دیا، کمزور محمد کے بعد قوم نے علی کو بھی کر دیا تھا، لیکن علی کی دو نگاہیں صرف اس بات پر نگرانی کر رہی تھی، شرک کی طرف واپس نہیں جانے دیں گے، ماضی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھنا ہے، بس علی کی دو نگاہوں سے ڈرے ہوئے تھے، ورنہ کیا لات و حبل مدینے میں واپس نہ آ جاتے۔ دنیا کہتی ہے علی نے خلافت کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ارے اللہ کی خلافت بچاتے یا اپنی خلافت کے لیے؟ آدم کی خلافت علی کو بچانی ہے، داؤد کی خلافت بچانی ہے، ہارون کی خلافت بچانی ہے، ہماری خلافت، ہماری خلافت آئے، ہماری خلافت سمجھ لو کیا ہے خلافت اور حکومت۔ رسول کو غسل دے رہے تھے، پردہ پڑا ہوا تھا، دروازہ بند تھا، اندر تھے، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وصیت کے مطابق چونکہ رسول نے اپنا وصی بنایا ہے، اس لیے وصیت یہ ہے کہ یہاں سے نہیں ہٹنا۔ تو جب سے آنکھیں بند ہوئی نبی کی، ہٹے نہیں، اور قبر بنا کر بھی 40 دن ہٹے نہیں قبر سے۔ قرآن ہے اور علی ہے اور نبی کی قبر ہے، سب اپنے کاموں میں لگ گئے۔ علی نے بھائی کی قبر نہیں چھوڑی، اگر 40 دن میں ایک دن بھی چھوڑ دیتے تو آج گنبد خضرا نہ ہوتا۔ حکمت الہی، کیا کیا علی کی خدمات۔ کہاں بیٹھے ہیں مسلمان، وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں تاریخ اسلام کی پڑھ لیتے ہیں، معرفت والی کتابیں پڑھو، قرآن سے علی کو سمجھو، توریت و انجیل و زبور سے علی کو سمجھو۔ علم اتنا سا نہیں ہے صرف تاریخ اسلام، اتنا سا نہیں ہے، کائنات میں علم پھیلا ہوا ہے، ہر علم کی کتاب پڑھو تو علی سمجھ میں آئے گا۔ صرف یہی پڑھ لو کہ جتنی کتابیں مذہب کی اب تک اتر چکی ہیں، الہامی یا آسمانی، ہر کتاب میں علی کا نام کیا ہے؟ 9999 نام تو علی کے کائنات میں۔ کوئی شنشب کہتا ہے، کوئی ایلیا کہتا ہے، کوئی مہابلی کہتا ہے، کوئی کشن کہتا ہے، مہابھارت میں کچھ اور نام ہے، رامائن میں کچھ اور نام ہے، بھجن میں کچھ اور نام ہے، غزل الغزلات میں کچھ اور نام ہے، زبور میں کچھ اور نام ہے، توریت میں کچھ اور نام ہے، صحیفہ ادریس میں کچھ اور نام ہے، صحیفہ ابراہیم میں کچھ اور نام ہے، صحیفہ سلیمان میں کچھ اور نام ہے۔
اور ہر نبی اسی نام سے علی کو پہچانتا، اور ہر پیغمبر اپنے ایک نام سے علی کو پکارتا تھا۔ آنے والی تقریروں میں ذکر کریں گے کون سا نبی علی کو کس نام سے پکارتا ہے۔ آسمانوں میں علی کے نام ہیں، پہلے آسمان پہ کچھ اور نام ہے، دوسرے آسمان پہ کچھ اور ہے، ساتویں آسمان تک چلے جائیے علی کن کن ناموں سے مشہور ہیں۔ چاند پہ بھی علی کا نام ہے، سورج پہ بھی علی کا نام ہے، ستاروں پہ بھی علی کا نام ہے، زمین پر بھی علی کا نام ہے، لیکن جہاں جہاں زمین پہ علی لکھا ہے وہاں کسی کے قدم پڑ نہیں پاتے۔ یہ سب راز ہیں کائنات کے، جو محبت علی کے راز ہیں، اور جو معرفت رکھنے والے ہیں وہی جانتے ہیں۔ ایسے میں عباس بن عبد المطلب جو علی کے اور رسول کے چچا ہیں دروازے پر آئے اور کہا سقیفہ میں فیصلہ ہونے والا ہے حکومت کا، یا علی اگر تم دروازہ کھول کے ہاتھ نکالو میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر کے باہر اعلان کر دوں کہ رسول کا خلیفہ اور حاکم علی ہے۔ اگر میں نے اعلان کر دیا میں رسول کا چچا ہوں، تمہارا چچا ہوں، تو پوری امت اس بات کو مان لے گی کہ علی خلیفہ ہیں، ورنہ وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو بس اتنا کا چچا یہ بتائیے میں اس کو چھوڑ دوں، میں اس کی لاش کو چھوڑ دوں، جس سے ساری زندگی وفا کی ہے، جس سے وعدہ کیا ہے، اس کو چھوڑ دوں؟ تو یا علی چھوڑ کہاں گئے ہیں آپ تو کام میں مصروف ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ذرا سا ہاتھ بڑھا دو، وہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گے، بیعت ہو جائے گی کہ میں نے علی کی بیعت کر لی اور علی کو مقرر کر دیا۔ باہر سارے لوگ اعلان سن کے کہیں گے ہاں بھائی ہو گیا۔ اتنی سی بات ہے ہاتھ بڑھانا۔ یا علی ہاتھ بڑھا دیجیے، کہا کیسے ہاتھ بڑھا دوں؟ جو ہم جانتے ہیں کیا وہ تم جانتے ہو؟ جو ہم جانتے ہیں وہ تم جانتے ہو؟ کیا تمہیں خیبر کا میدان یاد ہے؟ خیبر کا میدان یاد ہے کہ نبی نے علم دیا اور میں گھوڑے پہ بیٹھ گیا، دلدل پہ بیٹھ گیا، علم لے کر میں نے میدان خیبر کا رخ کیا، چہرہ ادھر تھا، اور میں نے نبی سے پوچھا کہاں تک لڑوں؟ نبی نے کہا وہاں تک لڑو جب تک کہ ایک یہودی لا الہ نہ کہتے۔ تو تاریخ نے لکھا کہ گھوڑے پر بیٹھ کر پشت پر نبی تھے، منہ خیبر کی طرف تھا، اس طرح کیوں پوچھا؟ ادب سے سامنے آتے، ہاتھ جوڑتے، چہرے کے سامنے چہرہ رہتا، پھر پوچھتے کہاں تک لڑیں، لیکن گھوڑے پہ بیٹھ کر علم لے کر پھر کیوں پوچھا اور منہ کیوں نہیں پھیرا؟ تو کون جواب دے؟ تاریخ جواب دے؟ کون جواب دے؟ فقہ جواب دے؟ شریعت جواب دے؟ نہیں، مسلمان خود جواب دیں کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں وضو کر کے تو مصلی پہ کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھتا ہوں میں فلاں وقت کی اتنی رکعت، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں قربتاً اللہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں مسلمان؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور جب ایسے کر لیتے ہیں اور آپ نے کہا بھائی وہ آپ جو سودا خرید کے لائے تھے کہاں رکھا ہے؟ نہ پوچھنے والا پوچھے گا، نہ نیت کرنے والا جواب دے گا۔ کیوں نہیں بول رہے؟ تو یہی جواب دے گا ہم نماز کی نیت کر چکے، جب نیت ہو جاتی ہے تو منہ ادھر اور ادھر نہیں ہوتا، ادھر ادھر منہ کیا نیت گئی۔ تو جیسے نماز کی نیت ہے ویسے ہی روزے کی نیت ہے، جیسے روزے کی نیت ہے ویسے ہی حج کی نیت ہے، جیسے حج کی نیت ہے ویسے ہی زکوٰۃ کی نیت ہے، جیسے زکوٰۃ کی نیت ہے ویسے ہی جہاد کی نیت ہے۔ علی نے بتایا کہ خیبر میں جب میں علم لے کر گھوڑے پہ سوار ہوا اور نبی نے بازو پکڑا تو میں نیت کر چکا تھا جہاد کی۔ اگر میں ادھر دیکھ لیتا نبی کی طرف تو نیت ٹوٹ جاتی۔ جب میدان کی طرف جاتے تو منہ نہیں موڑتے۔ علی نے کبھی میدان سے کچھ یاد آیا کہ جہاد کی نیتیں کس کس طرح توڑی گئی ہیں؟ سب تاریخ میں ہے کیسے کیسے نیتیں توڑی گئی۔ بہت سے لوگ نماز کے لیے بھی نیت توڑ دیتے،
گھر میں ڈاکو گھس آئیں تو پھر آپ کیا نماز پڑھتے رہیے؟ خدا نہ کرے کہیں نہ کہیں نماز کی نیت ٹوٹ جاتی. اس کے لیے بھی شرع اور فقہ کے مسائل موجود ہیں. ایک صاحب تھے، بہت بڑے شخصیت تھے اور بڑے حکیم تھے، حکیم صاحب، عالم صاحب، ان کا ذکر جوش ملی آبادی نے یاد ان کی برات میں کیا. ان سے بہت دوستی تھی اور وہ نماز کے بڑے پابند تھے، نماز کبھی نہیں چھوڑی انہوں نے. مغرب کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، صبح سے چابی رکھی تھی مطب کی، ان کا اور رکھ کے بھولنے کی انہیں عادت تھی. جب مغرب کی نماز کی نیت کی تو یاد آیا کہ چابی کہاں ہے. جلدی سے انہوں نے نیت توڑی اور جا کے پھر بھول جاؤں گا چابی. اب پہنچے مجتہد کے پاس، کہنے سرکار غلطی ہو گئی، اب اگر نہ میں نیت توڑتا تو چابی پھر میں بھول جاتا اور اس دن مطلب نہ کھلتا، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جناب مسکرائے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ پھر سے نماز پڑھیے، کفارہ دے دیجیے. ارے جہاد والوں نے منہ موڑے، کفارہ تک تو دیا نہیں. تاریخ میں نہیں ملتا کہ احد میں بھاگنے والوں نے کفارہ دیا اور 40 دن 39 دن وہ خیبر کا عالم لے کے بھاگنے والوں نے کفارہ نہیں دیا. اور حنین میں تو سب بھاگے تھے. اگر سارا کفارہ نکلتا تو فقیر کتنے امیر ہو جاتے. 12,000 کا لشکر حنین میں بھاگا تھا. قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ میں، پورا لشکر بھاگ گیا تھا. کیا کفارہ نکالتے، بلکہ علی کی فتح پہ جو مال غنیمت ملا اس میں بڑھ بڑھ کے کہتے ہمیں اور دیجئے. ہمیں اور جو ہے نا. تو اب پوچھوں یا علی، ہاتھ بڑھانا تھا، بڑھا دیتے تو جھگڑا ختم ہو جاتا. اگر اسی وقت آپ کے چچا بیعت کر لیتے تو علی جواب دیں، تاریخ جواب دیں، مسلمان جواب دیں، یا آپ جواب دیں گے، یا ابھی جواب دیا جائے؟ تو توجہ ہے نا آپ کی. دعوت ذوالسیرہ میں نبی نے آواز دی، کون ہے جو آج میری مدد کرے؟ قولوا لا الہ کہنے پر. لا الہ کہنے پر کون مدد کرے گا؟ ایک 12 سال کا لڑکا ابو طالب کا بیٹا علی اٹھا، اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا آپ کی مدد کرتا رہوں گا. دعوت ذوالسیرہ میں علی نے نصرت پیغمبر کی نیت کی تھی. اب نیت کو ٹوٹنے نہیں دیا. شب ہجرت بستر پہ سو گئے، نیت نہیں ٹوٹی. بدر میں فتح کیا، نیت نہیں ٹوٹی. احد میں سب بھاگے، علی جمے رہے، نیت نہیں ٹوٹی. خیبر میں علم لے کے گئے، میدان فتح کیا، نیت نہیں ٹوٹی. خندق کی لڑائی میں عمر ابن عبد ود کو قتل کیا اور کل ایمان بنے رہے، نیت نہیں ٹوٹی. حنین میں سب بھاگے، علی جمے رہے، نیت نہیں ٹوٹی. فتح مکہ میں دوش پہ نبی کے چڑھ کے بتوں کو توڑا، نیت نہیں ٹوٹی. اب نبی کی وفات ہے اور نصرت کا وعدہ ہے، کیا لاشیں کو چھوڑ کے مسلمانوں کی طرح بھاگ جائیں؟ اگر چلے جائیں تو نیت ٹوٹ جائے. وعدہ تھا قبر میں اتارنے تک کا، اگر ہاتھ بڑھا دیتے تو منہ سے ہٹتا تو نیت مدد کی ختم ہوتی. علی نے اپنی نیت پر خلافت کو صدقے کر دیا. میں نے جملہ کہا تھا، کیا ہے علی کی خلافت؟ کیا ہے علی کی خلافت جسے دنیا خلافت کہتی ہے؟ علی کو اپنی نیت اتنی عزیز تھی کہ اپنی نیت پر یوں پھینکا اور صدقے کر دیا. لیکن صدقہ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. اگر جلدی کا صدقہ ہو تو 3 بار کیا اور پھینک دیا، اور ذرا اطمینان ہو تو 7 بار. چونکہ علی کو فوراً اپنی نیت کی نظر اتارنی تھی تو 3 بار. علی کی نیت بڑی چیز ہے، یہ ہماری آپ کی نیت نہیں ہے جو ٹوٹ رہی ہے اور بند رہی ہے، بند رہی ہے اور ٹوٹ رہی. یہ علی کی نیت ہے. آخر وقت تک پیغمبر کی. کوئی ہے مورخ جو کبھی یہ لکھ گیا ہو کہ کہیں علی سے محمد کی مدد کرنے میں کوتاہی ہو گئی ہے؟ کوئی مقام
چھوٹا سا بھی، ارے جھوٹے راوی کا بھی ذرا سا بال برابر 1400 سال تو ہو گئے، ہم نے تو نہیں پڑھا کسی کتاب میں۔ بھئی دو ہستیوں کے لیے سب کچھ دشمنیاں اپنی جگہ، لیکن مؤرخ نے یہ لکھا کہ دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے پیغمبر کی مدد کی اور کہیں پر کوتاہی نہیں کی مدد میں۔ کون کون؟ ایک ابو طالب، دوسرے علی۔ توجہ نا، بات کہاں سے شروع ہوئی؟ نیت، علی کی نیت بندی ہوئی۔ اور موسیٰ بھی نیت کر کے گئے تھے، اللہ نے 10 دن نیت میں اور بڑھا دی، اور حوالے کر گئے تھے امت اپنے خلیفہ کو۔ واپس آئے تو خلیفہ کمزور ہو گیا اور امت بت پرست ہو گئی۔ امت کو بیٹھتے کتنی دیر لگتی ہے؟ اور جب ماضی میں نبی کے خلیفہ کو نہیں مانا گیا تو یہ ہوتا رہے گا۔ اور کوئی چیز میں اپنی طرف سے کہتا ہی نہیں۔ اصحاب سے کہا تھا سرکار دو عالم نے، جو جو موسیٰ کی امت میں ہوا ہے سب ہمارے ہاں ہوگا، وہ سب ہوگا۔ تو جو جو امت موسیٰ میں ہوا ہے وہ ایک کتاب لکھنی چاہیے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کی امت میں وہ ہوا تو کہاں کہاں ہوا، قول رسول پہ کتاب لکھیں۔ رسول نے فرمایا وہ سب ہوگا، سب ہوا، لیکن علی نے نگرانی کی، وہاں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اتنی سی نگرانی کی ہے، اتنی سی۔ کسی نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تجھے تو نکال باہر کرتے کعبے سے، پتھر کا کیا کام ہے کعبے میں؟ ابھی کہا تھا علی پیچھے سے آ گئے، یہ صحیح مسلم اور بخاری میں روایت ہے کہ مت اس سے بات کرو، وہی تو گواہ ہے تمہارا۔ وہی تو گواہ۔ یہ ہاتھ نہیں رکھے جا رہے، بیعت ہو رہی ہے حجر اسود پہ، پھنس رہے ہیں سب۔ کہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی امریکہ نے فوراً دہشت گردی کے بعد جب ان کی 2 عمارتیں گری تو انہوں نے پابندی لگا دی، پہلے انگوٹھا نہیں، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، پورا ہاتھ۔ یہ پورے ہاتھ کی امریکہ کو کیا ضرورت ہے؟ کیا پوری دنیا سے بیعت لے رہا ہے؟ نہیں، یہ ہاتھ چاہیے، برطانیہ کو بھی چاہیے، اور مسلمانوں کے ہاتھ زیادہ چاہیے، اس لیے کہ بیعت کے بڑے شوقین ہیں، خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کروا دیتے ہیں۔ ہاتھ، اس لیے کہ پورے ہاتھ کا نقشہ دوسرے ہاتھ سے نہیں ملتا۔ ہائے ہائے، کتنے مزے سے 7 طواف کیے سفید کپڑے پہن کے، اور پھر لڑ رہے ہیں، سب کے ہاتھ حجر اسود پہ چھپ رہے ہیں۔ انگوٹھوں سے پہچانا جائے گا، قرآن میں آیت ہے، چہرے نہیں دیکھے جائیں گے، یہ انگوٹھے دیکھے جائیں گے، اور وہ پہچان کے ملائکہ کہیں گے کون منافق ہے، کون کافر ہے۔ انگوٹھوں سے اب ہم کیا کریں، لوگ قرآن غور سے پڑھتے ہی نہیں، یہ سمجھیں انگوٹھے کا نشان اب ایجاد ہوا، اور یہ شروع سے ہے۔ کب سے؟ آپ پوچھیں گے کب سے، بتاؤں کب سے؟ ارے آدم اٹھ کے بیٹھ گئے، فرشتے آ گئے، اب آدم نے دیکھا فرشتے کہاں گئے، موڑ کے دیکھا ان کے سب پیچھے جھکے ہوئے ادب سے۔ پروردگار ہے، یہ فرشتے پیچھے کیوں؟ ہمارا دل گھبرا تھا، سامنے تو ہوا کہ تمہارے پشت میں پنجتن کا نور ہے۔
اس لیے ادب سے پیچھے کھڑے ہیں. کہنے پروردگار یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم دیکھ نہیں پاتے ان سے، ہمارا دل کیسے لگے گا یہاں جنت میں؟ ایسا کر کہ یہ ہمارے سامنے آ جائیں. کہ اچھا. پشت سے نور چلا اور ماتھے میں آ گیا، سارے فرشتے آ گیا. اب آدم کتنے خوش ہیں، سب ادب سے فرشتے جھک رہے. کس لیے؟ یہ نور جو ہے. آدم کہنے پروردگار یہ سارے فرشتے پنجتن کا نور دیکھ رہے ہیں، ہم تو نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے جو پشت کا نور تھا پیشانی میں آیا، پیشانی سے اترا کہ اب تمہارے ہاتھ میں آیا. اب آدم دیکھ رہے ہیں، فرشتے بھی ادب سے کھڑے اور آدم بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کہا اسی دن کے لیے تو 5 انگلیاں نہیں ہیں. بھائی اب آپ غور سے بچے اور سارے میرے بھائی لوگ دیکھیں کہ نور چلا یہاں سے اور آدم کے ہاتھ میں اترا تھا کہ آدم بھی نور دیکھیں. لیکن ترتیب میری جو بتائی ہوئی ہے وہی آپ کو کتابوں میں ملے گی، حدیث نور میں ملے گی. سب سے پہلے محمد کا نور اترا اور کلمے کی انگلی میں آیا. پھر علی کا نور اترا، اس کے بعد والی انگلی میں آیا. عجیب بات ہے کہ کلمے کی انگلی ذرا سی چھوٹی ہے اور یہ بڑی ہے. اب یہاں سے میں محمد کو ہٹا نہیں سکتا. آپ ہٹا سکتے ہیں. ارے بھائی جب نام آتا ہے آپ نے ٹی وی پہ نہیں دیکھا یہ انگلی کیوں چومی جا رہی ہے؟ ارے اس میں نور محمد رہا ہے، اسی سے کہتے ہیں اللہ ایک. یہ توحید کی گواہی کے لیے یہ انگلی اٹھتی ہے اللہ ایک. اور یہاں محمد کا نور. اور اس پہ بحث ہے یہ کریں کہ نہ کریں. ایک گروپ کہتا کریں، ایک کہتا ہے نہ کریں. اب مسئلے ہیں ہم کیا کریں. بہت سے مسلمانوں مسئلے. یہاں آیا علی کا نور، یہاں آیا فاطمہ کا نور، یہاں آیا حسن کا نور، یہاں آیا حسین کا نور. یہ حسین کا نور یہاں کیوں آیا؟ یہ نبی سے قریب کیوں آیا؟ حسین منی وانا من الحسین. اب پھر سمجھ لیں، اب یہ انگوٹھے میں آیا، آدم کے انگوٹھے میں حسین کا نور. یہی سب سے اہم ہے. اس سے نہیں پکڑا جائے گا، اس سے نہیں، اس سے نہیں، اس سے نہیں، اس سے جو حسین کا نہیں ہے. جو حسین کا پکڑا گیا. حسین کا ہونا ضروری ہے اس لیے کہ نشان لگ رہا ہے اور حجر اسود نشان لے رہا ہے اور وہاں پرنٹ چھپ رہے ہیں. اب کی یہ آئے تھے، اب کی یہ آئے تھے، اب کی یہ آئے تھے. یہ 10ویں بار آئے، یہ 12ویں بار آئے تھے. انگوٹھے پہ انگوٹھا، انگوٹھے پہ انگوٹھا. کیا کیا لے کے گئے؟ ٹی وی لے گئے، قالین لے کے گئے اور وہاں ملتان پہنچے، ہار پہنائے گئے، انگوٹھا وہاں چھپا ہوا. ارے حسین حسین بھی کرتے ہیں یا ہار پہ ہار پہنے؟ ہار پہن لو. ہار پہننا کوئی بڑی بات ہے؟ دمبا بھی پہنتا ہے، اس کے الگ دکھتے ہیں. بچے جاتے ہیں دوڑ کے لے آتے ہیں، ابا پیسے دیجیے. اب کیا بھائی گھاس تو آ گئی، لوسن آ گیا. نہیں، ہار لانا. یہ کاہے کا ہار ہے؟ یہ دمبا کاہے کا ہار پہنے؟ وہ تو حاجی صاحب ہیں، حج کر کے آئے تو ہار پہنے. یہ دمبا ہار کیوں پہنے؟ ہاں یہ شہادت کا ہار پہنے. شہادت کا بھی ہار ہوتا. ایک ہار ازل سے چلا آ رہا ہے، پھولوں کا ہار. وہ ہم علم پہ ڈال دیتے ہیں، وہ فتح کی نشانی. وہ کہتے ہیں علم پہ کیوں ہار؟ ارے تو دمبے پہ کیوں ہار؟ ارے بھائی آج تو آپ نے ہمارے ساتھ وہ کیا ہے کہ بس ہم کیا بتائیں. ہم منزل پہ جانا چاہتے ہیں، آپ واہ واہ کر کے آگے بھی چلے جا رہے ہیں.
واپس آنا چاہ رہے ہیں، بار بار واپس آنا، اس لیے کہ معاملہ کہاں رکا؟ نہروان کے ادھر علی ہے، آفتاب ڈوبنے والا ہے، لشکر تازہ دم ہے اور تلواریں کھینچے ہیں، اور وہ سامری موسیٰ کے قوم کے پیچھے چل رہا تھا، جس نے بچڑا پجوا دیا تو ہر قوم میں ایک جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ قوم کو بہکاتا ہے۔ علی کے لشکر میں بھی ایک پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اس کا نام ہے نصیر، وہ دیکھتا چل رہا تھا علی نے اب کیا کیا، علی نے اب کیا کیا۔ علی کو پتا تھا یہ کیا کرنے والا ہے اور یہ پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہے۔ اب لشکر والے کہنے لگے بھائی کشتی سے جائیں یا دریے سے پیر کر جائیں، جلدی تو اترنا ہے۔ علی ایک بار مڑے کہنے نصیر، ارے وہ تو خوش ہو گیا، مولا میرا نام جانتے، میں تو سب سے پیچھے چل رہا تھا، پیچھے چلنے والوں کے نام بھی علی جانتے ہیں۔ نصیر یہاں آؤ، وہ آیا، کدھر جا کے دیکھو دریا کہاں پر پتلا ہے، ادھری سے لشکر کو جلدی سے اتار دیں، دریا سے گھوڑے لے کے نکل جائیں، گہرائی نہ ہو اور پتلا ہو۔ ساتھ دریا کے چلا، واپس آ گیا تھا، بہت دور تک گیا، کہیں سب ویسے ہی ایک ہی طرح کا دریا ہے، پتلا ہے، کم پانی پتہ چل رہا ہے۔ کیسے پتہ چل؟ کہا جاؤ ذرا سا آگے بڑھو اور دریا کے کنارے کہنا آئے جمجمہ ابن کرکرا، اس نے جا کے پکارا اے جمجمہ ابن کرکرا، ایک کیکڑا نکلا دریا سے۔ ہم کو کس نے پکارا؟ عربی بولنے لگا، وہ گھبرا گئے، کیکڑا عربی بول رہا ہے، تم نے ہمارا نام کیوں لیا؟ علی نے بھیجا ہے پوچھنے کے لیے کہ دریا کی گہرائی کتنی ہے۔ کیکڑے نے کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ اور 200 آدمی، ان کا بھی یہی نام ہے جمجمہ ابن کرکرا، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ علی سے پوچھ کیا اور کون سا جمجمہ ابن کرکرا چاہیے؟ اس لیے کہ 200 آج کیکڑے اسی نام کے ہیں۔ وہ گیا کہنا مولا ایک کیکڑا نکلا اور اس کے ساتھ 200 اور نکلے، اور سب کہنے لگے ہم جمجمہ ابن کرکرا، ہم سب ہیں ایک ہی باپ کی اولاد، ایک دادا کی اولاد۔ وہ کہتا کون سا جمجمہ ابن کرکرا؟ علی کا جاؤ پکارو جمجمہ ابن کرکرا ابن منمرہ چاہیے۔ اس نے جا کے پکارا تو ایک اتنا بڑا کیکڑا نکلا، ہاتھی کے برابر۔ کس نے ہمیں پکارا؟ ہم سو رہے تھے دریا کی گہرائی میں۔ اس نے کہا میں نصیر ہوں، میں نے پکارا۔ کہا کیوں تو نے پکارا؟ کہا مولا علی کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ کہا کیا ہے پیغام میرے مولا کا؟ کہا علی نے پوچھا ہے دریا کی گہرائی کم کہاں پر ہے؟ اس نے کہا کب سے علی کے ساتھ ہے تو؟ کب سے علی کے ساتھ؟ اب کیا بتائے؟ کہا اتنے دنوں سے علی کے ساتھ ہے، تجھ کو یہ نہیں معلوم کہ جو سمندر کی تہ میں رہنے والے کیکڑوں کے نام جانتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ پانی کہاں گہرا ہے، کہاں کم ہے، کہاں جا۔ یہاں آ گیا تو کیڑوں سے پوچھنے آ گیا، جو علی سے نہیں پوچھتے ان کو کیڑوں سے پوچھنا پڑتا ہے۔ اب واپس آ کے اس نے قصہ نہیں سنایا کہ اپنی شرمندگی ظاہر، بلکہ یہ کہتا آیا میں آپ کو پہچان گیا، میں آپ کو پہچان گیا، آپ ہی خدا ہیں، بس عرش پر بھی آپ ہیں، نیچے بھی آپ، دائیں بھی آپ، بائیں بھی آپ، ظاہر بھی آپ، باطن بھی آپ ہی نے یہ کائنات بنائی، فرشتوں کو آپ نے بنایا، انبیاء کو آپ نے بھیجا، آپ ہیں خدا۔ کیا بکتا ہے کفر؟ کیا بکتا ہے؟ وقت نہیں ہے، بعد آ جا، توبہ کر، کفر مت بخش، شرک مت۔ علی کے پاس وقت کم تھا، جلدی سے کہا دریا پار کرو، سورج ڈوبنے والا ہے۔ لشکر نے دریا پار کیا، علی اتر گئے ادھر، جیسے ہی پہنچے انہوں نے تلواریں تانی، علی آگے بڑھے، سب نے کہا ہم ماریں، علی نے کہا نہیں، ذوالفقار کافی ہے۔ اب ذوالفقار کو کھینچا تو دم اس وقت لیا جب لاشیں تھیں اور 13 بھاگ رہے تھے اس نصیر کے ساتھ، اور 13 یہ کہتے بھاگ رہے تھے آج پتا چلا کہ علی خدا ہے، جو کہا تھا وہی ہوا۔ تو نصیر کی قوم نصیری کہلائی، ادھر نصیر نے کہا علی خدا،
ادھر خارجیوں نے کہا علی خدا. خارجیوں کو جب مار پڑتی ہے تو کہتے ہیں علی خدا ہے. ہمارا اس عقیدے سے کوئی واسطہ نہیں. ہمارا اس عقیدے سے کوئی واسطہ نہیں. علی نے کہا پکڑ لو ان کو، بھاگنے نہ پائیں ورنہ پوری دنیا میں یہ کفر و شرک پھیلا دیں گے. پکڑ کے لائے گئے 13. ابن عباس جو نام لکھائے تھے، دیکھو پوچھو ان سے نام. کاغذ لے کے آیا، کہا تیرا یہ نام؟ اس نے کہا ہاں. تیرا یہ نام، تیرے باپ کا یہ نام، تیرا قبیلہ یہ. 13 نے اقرار کیا. عبداللہ ابن عباس نے نشان لگا لیا. کہا اب ہمارے وہ جو 13 مرے ہیں ان کو جا کے دیکھو، ان کے چہرے دیکھو، ان کی ولیتیں پتہ لگاؤ. لڑائی پوری ہو گئی لیکن آپ تو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں. اب علی نے سورج سے کہا جا واپس، جا اپنی منزل طے کر. سورج نہیں ڈوبے گا کہ لڑائی ختم ہو جائے. اب وہ تو بھیا پھیلانے لگا بات نصیر علی خدا. وہ تو اپنے عقیدے میں اتنا مضبوط ہو گیا، اس نے کہا ہم جان دے دیں گے لیکن ہم یہی کہیں گے علی خدا. تقریر ختم ہو گئی. علی نے کہا اگر تو باز نہیں آیا تو تجھے جان سے مار دیں گے، تجھے جلا دیں گے اور تمہیں جلا دیں گے. شرک اور کفر کر رہا. جب باز نہیں آیا علی نے تلوار نکالی اور گردن اڑا دی، اور تلوار سے گردن اڑا کے خیمے میں چلے گئے. ایک شور ہو گیا، علی نے مار دیا اس کو، علی نے مار دیا نصیر کو. عبداللہ ابن عباس باہر آئے جو علی کے بڑے چہیتے شاگرد تھے. سب جمع ہوئے. انہوں نے پوچھا عبداللہ ابن عباس سے کیا مولا علی نے جو یہ کام کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اصل میں حجت تمام کرنا چاہیے تھی. حجت تمام کر لیتے تب ختم کرتے. یہ بات پورے لشکر میں پھیل گئی. سب یہی کہہ رہے ہیں حجت تمام کر لیتے، حجت تمام کر لیتے. پہلے مار دیا، پہلے مار دیا، پہلے مار دیا. تبھی سے تو اللہ نے یہ طے کیا کہ ہمارا نمائندہ جو ہوگا پہلے حجت تمام ہوگی پھر مارے گا. 1400 سال ہو گئے حجت 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 حضرت حجت 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 تمام ہو رہی ہے. اب جو آئے گا ذوالفقار لے کے تو پوچھے گا نہیں تو کون لا الہ الا اللہ، کیسا لا الہ. یہ مجلسیں کیوں ہیں؟ حجت تمام ہو گئی، حجت تمام ہو گئی. علی پہ اعتراض ہوا تھا حجت کیوں نہیں تمام؟ حجت تمام ہو تو حضرت حجت آئیں. بات سمجھ گئے نا آپ میرے بھائی لوگ، سب لوگ بات سمجھ گئے نا. جیسے ہی علی کے کان تک یہ بات پہنچی، تقریر کے آخری جملے فضائل کے عرض کر رہا ہوں اور کل پھر تفصیل سے آگے گفتگو ہوگی. ایک بار خیمے کا پردہ الٹ کر ذوالفقار نیام سے نکال کر علی واپس آئے. کون کہتا ہے کہ حجت تمام نہیں ہوئی؟ یہ کہہ کر نصیر کے قریب آئے. کہا اٹھ، علی کے حکم سے زندہ ہو جا. ٹھوکر ماری، نصیر اٹھا. کہا آپ کیا کہتا ہے؟ کہا آپ تو یقین ہو گیا آپ ہی خدا ہے. مار کے جلاتے ہیں، مار کے جلاتے ہیں. ایک بار زندہ کیا اور پلٹ کر پورے لشکر سے کہا ہم تو حجت نہیں تمام کر پائے. آؤ عبداللہ ابن عباس اس کو سمجھا کہ حجت تمام کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ پلٹتا ہے اپنے عقیدے پر یا نہیں. تم نے ہم پر اعتراض کیا. یہ کہہ کے خیمے میں چلے گئے. اب قوم یہ چاہے کہ حجت امام پر اعتراض، امام نے قوم پہ چھوڑ کے تم حجت تمام کرو. اسی لیے تو امام پردے پہ چلے گئے. مسلمانوں نے کہا ہم نے اپنا سب انتظام بنا لیا، کر لیا، حکومتیں بھی بنا لی. اللہ نے کہا اچھا تو پھر حجت پردے میں، اب تم حجت تمام کرو. حجت تمام ہو گئی. کوئی کسی کا امام ہی نہیں ہے. مسجدوں کے امام تو بہت سے ہیں، ڈھیروں ہیں. یہ حجت کیا تمام کریں؟ یہ 2 رکعت پوری صحیح پڑھا دیں تو بڑی بات. علامہ اقبال نے کہا کہ امت کو کیا سمجھیں گے یہ 2 رکعت کے امام. اور میر تقی میر نے کہا، اردو شعر میں تقی میر
شیخ پڑے محراب حرم میں، شیخ پڑے محراب حرم میں، پہروں دگانا جپتے ہیں، سجدہ اسے تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں۔ دوسرا شیخ سنا تو نہیں تقریر کا غزل کا، مسجد میں ہوا آ کے امام آج کہاں سے، مسجد میں ہوا آ کے امام آج کہاں سے، کل تک تو یہی میر خرابات نشین تھا۔ اپنی بہت رکھ کے تقی میر نے کہا کل تک تو یہی میر خرابات نشیں تھا۔ اس میں حیرت نہ کریں آپ، فیض احمد فیض شاعر کا نام سنا ہے آپ؟ تو پڑھتے کیسے تھے وہ؟ گنگنا کے یہاں سے گلشن کا کاروبار چلے، مشہور ہے نا ان کا، ہم بھی دیکھیں گے۔ فیض احمد فیض سیالکوٹ میں نماز پڑھاتے تھے مسجد میں، عربی میں ایم اے تھے، اور پھر جب شاعری پر آئے کل تک کچھ تھا اور آج کچھ اور۔ بھائی تو تاریخ ہے، اس میں گھبراہٹ کیا، پریشانی کیا؟ تو بھائی امام قوم کا امام اللہ کا بنایا امام ہے، ان کو امام نہ کہا کیجیے، میں کہا کیجیے پیش نماز۔ بس کھڑے ہو کے نماز پڑھا نہیں، امام 12 ہیں، 13واں نہیں ہے۔ اللہ کے بنائے 12 ہیں، آپ کے بنائے 2 کروڑوں تو کیا، اللہ کے بنائے 12۔ تو علی نے کہا تم سمجھا لو، حجت تمام کر لو۔ اب سب اسے سمجھا رہے ہیں، دیوانہ ہو گیا ہے، اللہ سرکار پیغام لائے تھے، قرآن میں اللہ ایک ہے، تو بندے کو اللہ کہتا، علی کو وہ سن ہی نہیں رہا۔ تم لوگوں کو ہم منہ کیوں لگائیں، تم سے بات کیوں کریں، اگر تمہیں ہمارے عقیدے پہ آنا ہے تو آ جاؤ۔ ارے 2 دن 3 دن 4 دن، اتنے دن میں تو اس نے وبا پھیلا لی۔ اس کے بعد پھر علی خیمے سے نکلے، کہا حجت تمام کر لی تم لوگوں نے؟ کیا ہوا؟ نصیر پلٹ گیا؟ کہا نہیں مولا، وہ تو اسی پہ جمع ہوا ہے، علی خدا، علی اللہ، علی اللہ، علی اللہ۔ کہا تو پھر اب کیا ہوگا؟ اب میرا فیصلہ، دیکھیں حجت علی نے تمام کیا، اب میرا فیصلہ، کہ درخت سے اسے باندھ دو اور چاروں طرف لکڑی جمع کرو اور پھر آگ لگا دو، اس کو جلا دو۔ اس نے کہا کہ اب تو میں مر ہی رہا ہوں، اے میرے اللہ علی، میرے گاؤں والوں کو، میری قوم والوں کو بلا دے، میری وصیت تو پوری کر دے مرنے سے پہلے۔ ارے پورا گاؤں آ گیا، پوری قوم آ گئی، ایک گاؤں کہاں، نہ معلوم کتنے گاؤں ایک گاؤں کی وجہ سے سن کے آ گئے کہ اس گاؤں کا آدمی جلایا جا رہا، اور جانے کیا کہے گا۔ اور جب مجمع ہو گیا تو اس نے کہا اب تو میں جلا ہی دیا جاؤں گا، میں تو اب مر ہی جاؤں گا، لیکن میں تم کو وصیت کرتا ہوں، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، تم سب کا اللہ اور خدا علی ہے۔ اور سنو، یہ وہ اللہ ہے جو کبھی مرے گا نہیں، یہ وہ اللہ ہے علی جو کبھی مرے گا نہیں۔ بس جیسے ہی یہ اس نے کہا، علی مسکرائے اور مسکرا کر کہا آگ لگا دو، یعنی حجت تمام ہو گئی، اس لیے کہ اس نے اپنے عقیدے میں یہ رکھا کہ یہ وہ خدا ہے جو کبھی مرے گا نہیں۔ اب لوگ بڑے پریشان ہیں کہ جب علی کے سر پہ ضربت لگی تو یہ کیوں کہا فزتو برب الکعبہ، آج میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ کا لفظ کیوں استعمال کیا، اے اللہ میں آج کامیاب ہو گیا۔ اس نے کہا تھا میں زندہ رہوں گا، میں تو مر رہا ہوں، وہ رب ہے، میں رب نہیں۔ لکھا گیا امام زمانہ کو، کیا تفصیل سے پڑھنے کے لیے پوری تقریر ویب سائٹ پہ سن لیجئے گا، شاہ حسن حسین کے نام سے ایک تقریر ہے میری، اس میں نے تفصیل بتائی۔ صرف یہ پوچھا گیا کہ یوسف 60 برس کے تھے
اور قید کر لیے گئے تھے. انہیں یاد آیا یہاں میری ماں کی قبر ہے, تو وہ قبر پہ گئے کہ اب تو قیدی بنا کے ہمیں لے جایا جا رہا ہے ماں کی قبر سے ملنے, اور ماں کی قبر سے لپٹ کے خوب رونے لگے. سوداگر سمجھا بچہ بھاگ گیا. جب ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا تو اس نے دیکھا کہ قبر سے لپٹا ہوا ایک تماچا یوسف کے منہ پہ مارا. وہ مارنا تھا کہ زمین ہلنے لگی اور آندھی اٹھی. اور سورہ یوسف گواہ ہے تفسیر کہ عذاب کے آثار نمودار ہو گئے, اس لیے کہ نبی کے معصوم بیٹے کو ظلم کے ساتھ ایک تماچا مارا گیا. پوچھنے والے نے امام سے یہ پوچھا کہ اللہ کے پیارے تھے محمد اور محمد کے پیارے تھے حسین, اللہ دیکھ رہا تھا اور کربلا میں حسین پہ ظلم ہو رہا تھا, اللہ عذاب کیوں نہیں لایا؟ اگر اللہ چاہتا تو آسمان گر پڑتا, زمین پھٹ جاتی, آندھی آتی, طوفان آتا اور نوح کا جیسا عذاب آ جاتا سب کے اوپر, اور اللہ حسین کو بچا لیتا. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ امام نے جواب دیا کہ اگر حسین طلب کرتے عذاب تو اللہ فوراً عذاب لاتا, لیکن حسین نے عذاب اس لیے نہیں طلب کیا کہ چند برسوں پہلے ایک قوم علی کو خدا کہہ چکی تھی. جیسے ہی یہ قوم یہ دیکھتی کہ ہم پر عذاب آ رہا ہے اور موت آ گئی ہے, اپنی جان بچانے کے لیے کہتے کہ ایسا تو بندہ ہی نہیں دیکھا جس کے حکم پہ زمین پھٹ گئی, آسمان گر پڑا, سورج اور چاند ٹکرا گئے, ستارے گر گئے. تو وہ آتے اور حسین کے قدموں کو پکڑ کے کہتے آج پہچان گئے تو ہی خدا ہے, تو ہی خدا ہے. تو حسین نے خدائی ٹھکرائی ہے تو شہادت پائی. آل محمد نے رب کے نام کو اوپر رکھا اور سر کٹا دیا, اس لیے کبھی آل محمد اپنے لیے مدد طلب نہیں کرتے. بھائی تقریر ہو گئی, جب علی ایسے ہیں اور حسین ایسے ہیں تو وہی خون تو زینب کا بھی ہے. تم سلامت رہو, تمہارے گھر آباد رہیں. کیونکہ بار بار فرمائش ہے کہ بازار شام پڑھو, دربار شام پڑھو, لیکن میں پڑھ رہا ہوں. لیکن پہلے بتا دوں کہ جب خیمے جلنے لگے اور زینب حسرت سے دیکھ رہی تھی, کوئی مددگار نہیں تھا, تو زینب کے کان میں آواز آئی شہزادی مدد درکار ہے. اب جو مڑ کر دیکھا تو ایک شخص ہے. جناب زینب نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں ملک محمود ہوں, اللہ کی طرف سے ہواؤں پر مامور ہوں, ہوائیں میں چلاتا ہوں, میں فرشتہ ہوں, آسمان سے اللہ نے بھیجا ہے. اگر زینب کہیں تو آگ بجھا دو, زینب کی مدد کرو. تو بس اتنا کہا پروردگار سے زینب کا سلام کہو, بات تحفہ درود و سلام عرض کرو. جیسے بھائی نے امتحان دیا ہے بہن بھی امتحان. زینب امتحان دے رہی تھی مگر کسی کی کیا مجال تھی کہ بازو باندھ دے. زینب کا امتحان. اور رہ گیا لوگ یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ چہرے کھل گئے سیدانیوں کے, تو کیا نامحرموں نے دیکھے؟ نہیں دیکھ سکے, اس لیے کہ آیت تطہیر نے قرآن کے پاروں نے پردہ کیا تھا. زینب کی آواز سن رہے تھے اشقیاء, چہرہ نہیں دیکھ سکے. اگر ایک بھی چہرہ دیکھ لیتا تو کتاب میں لکھا جاتا کہ زینب کا چہرہ کیسا تھا. ایک راوی نہیں لکھ سکا, اس لیے کہ نور پہ نظر نہیں ٹھہر سکی. اور پھر چہرے پر بال تھے, چہرے پر بال تھے. کہتے ہیں کہ جب کوفے میں داخلہ ہوا تو ادھر سے سر حسین نیزے پہ چلا. جب بہن نے بھائی کا سر نیزے کی انی پہ دیکھا تو اماری کی لکڑی پہ اپنے سر کو مارا. کہتے ہیں ایسے سر کو پٹکا کہ زینب کے بال سے لہو زمین پہ گرنے لگا. زینب نے اپنا لہو بھائی کے لہو میں ملا دیا. سلام ہم سب کے زینب. اللہ اکبر. کل میں یہاں تک پہنچا تھا کہ بابو سات پہ قافلہ رک گیا, تو اب سید سجاد سے مدینے میں پوچھا گیا کہ جب آپ شام میں دربار میں لے جائے جا رہے تھے اور بابو سات پر ٹھہرے تو کتنی دیر ٹھہرے؟ یہ کہا گیا یہاں رکو, اور ہم کو دن بھر رکنا پڑا. کہا گیا دربار ابھی سجایا جا رہا ہے, اس کے بعد حاضری ہوگی. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس کے بعد
کچھ اشقیاء آئے ہاتھوں میں رسیاں لیے ہوئے، اور جب پکار ہوئی کہ دربار میں قیدیوں کو لاؤ تو رسیاں لے کر ہم کو اس طرح باندھنا شروع کیا جیسے جانور کو رسیوں میں باندھ کے کھینچتے ہوئے لاتے۔ اب جب رسیوں میں باندھا تو کسی کا شانہ اور کسی کا گلا، لیکن ہائے سکینہ چھوٹی تھی، بچی تھی۔ اب جو رسی گلا بندھا رسی سے، اگر بیویاں کھڑی ہو گئی تو سکینہ کے قدم زمین سے اٹھ جاتے تھے، تو بیویاں جھک کر چل رہی تھی کہ کہیں سکینہ کا دم نہ گھٹ جائے۔ اللہ صبر عطا کرے حسین کے غم میں۔ یہی تو وہ غم ہے کہ جس پہ رونے کو دل چاہتا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت حاضری ہوئی، دربار میں لایا گیا، حاکم تخت پر تھا اور 700 کرسی نشین وہ تھے جو چاندی کی کرسیوں پہ بیٹھے تھے، 700 کرسی نشین وہ تھے جو سرخ مخمل کی کرسیوں پہ بیٹھے تھے، 700 کرسی نشین وہ تھے جو سونے کی کرسیوں پہ بیٹھے تھے، اور دربار بھرا ہوا تھا، اور بیچ دربار میں نبی کی نواسیوں کو کھلے سر لایا گیا۔ دو مجلسیں میں تفصیل خطبہ زینب کی عرض کروں گا اور دربار کا پورا حال پڑھوں گا۔ آج تقریر ختم ہو رہی ہے۔ جب زینب سامنے لائی گئی تو بیویاں زینب کو اپنے حلقے میں کیے ہوئے تھی، اور ایک بار شمر اٹھا اور حاضہ کہہ کر تعارف کرایا۔ کہا ہے یزید، وہ جو بی بی اپنے سینے پہ دونوں بندھے ہاتھ رکھے ہے یہ علی اکبر کی ماں ام لیلہ ہے، وہ جو بار بار بچے کا نام لے رہی ہے وہ ام رباب ہے، وہ جو ہائے حسین کہہ رہی ہے وہ ام کلثوم ہے، وہ جو رو رو کے چیخ رہی ہے وہ قاسم کی ماں۔ یزید نے کہا یہ عورت کون ہے جس کو سب گھیرے؟ کہا یہی تو حسین کی بڑی بہن زینب ہے، اور کہا یہ چھوٹی بچی جو آگے کھڑی ہے جس کا گلا بندھا یہ حسین کی چہیتی بیٹی۔ اس طرح عفت ماں بیویوں کا تعارف ہو رہا تھا۔ ایسے میں ایک مسخرہ دربار کا آگے بڑھا، تقریر کے آخری جملے، اور آگے بڑھ کر یزید سے کہا اے امیر یہ جو بچی کھڑی ہے مجھے کنیزی میں دے دے، یہ میرے حوالے کر دے۔ بس یہ سننا تھا کہ زینب نے کہا تیری کیا بجائے، اپنے ہاتھ کو نیچے کر، ہمارے رسول ہیں، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، ہم محمد کی بیٹیاں ہیں، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک بار یزید نے کہا ہم بادشاہ ہیں، اگر چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ زینب نے کہا تو ایسا نہیں کر سکتا، اگر تو ایسا کرے گا تو پہلے تجھے اعلان کرنا پڑے گا کہ تو ہمارے نانا کے دین سے خارج ہو چکا ہے۔ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا کہ نبی کی اولاد کو کنیزی میں لے۔ یزید کا سر جھک گیا۔ جب کہا زینب نے ہم آل محمد ہیں تو وہی زہیر مسخرہ آگے بڑھا۔ کہا تم لوگ کون ہو؟ ہم سے تو کہا گیا تھا ترک و ڈیلم کے قیدی جیسے آتے ہیں، باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، یہ تم نے کیا کہا آل محمد؟ تو سید سجاد نے کہا شرم نہیں آتی تجھ کو؟ ہم حسین کے بیٹے ہیں، ہم محمد کے نواسے ہیں، یہ محمد کی نواسیاں ہیں۔ اس نے کہا ہم کو نہیں معلوم، اب ہم کو پتا چلا۔ جب ہم کو پتا چلا یہ کہہ کر اس نے خنجر کمر سے نکالا اور اپنے ہاتھ کو کاٹ کے زینب کے قدموں میں پھینکا۔ کہا بی بی معاف کر دو، اس ہاتھ سے اشارہ کیا تھا، میں کہوں گا کہ تو نے سمجھ لیا کہ یہ آل محمد ہے مگر شمل نہیں سمجھا۔ زینب پر توڑے پہ توڑے اور سکینہ کے منہ پہ تماچے، اور بچی پکارے چچا عباس، بھیا علی اکبر۔ مولا ان آوازوں پر اپنی رحمت کو نازل فرما، انہیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان رونے والوں کے گھروں کو آباد رکھ، ان کے بچوں پر ان کے سائے کو آباد رکھ، پاکستان کو مستحکم فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، بانیان مجالس کو توفیق زیادہ عطا فرما، ان کے تمام بال بچوں اور اہل خانہ کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ تمام میر صاحبان خوش و خرم رہیں اور اسی طرح آزادی کریں۔ امام زمانہ ظہور فرما۔